بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت جو ہے وہ مکمل کر لیا تھا۔ اس میں ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کی گئی تمام آئینی ترامیم، ذوالفقار علی بھٹو کی انتظامی اصلاحات، ذوالفقار علی بھٹو کی معاشی، معاشرتی، تعلیمی اصلاحات اور زرعی اصلاحات کو بہت تفصیل سے پڑھا تھا۔ تو آئیے ہم بڑھتے ہیں جنرل محمد ضیاء الحق کا دور حکومت 1977 تا 88۔ ذوالفقار علی بھٹو نے قبل از وقت انتخابات کرانے کا اعلان کیا اور مارچ 1977 عیسوی میں انتخابات منعقد کرائے۔ پیارے بچوں، مارچ 1977 کو آپ انڈر لائن کر لیں اور اسے اچھے سے ازبر کر لیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے حزب اختلاف کی 9 جماعتوں نے متحد ہو کر پاکستان قومی اتحاد تشکیل دیا، جسے ہم PNA بھی کہتے ہیں۔ اس کو بھی آپ انڈر لائن کر لیں۔ اس کے بعد ان انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیابی حاصل ہوئی، مگر پاکستان قومی اتحاد نے پاکستان پیپلز پارٹی پر دھاندلی کا الزام لگا کر احتجاجی تحریک شروع کر دی۔ ابھی تک ہم نے جو پڑھا اس میں سے آپ کے 2 شارٹ کوسچن یعنی 2 مختصر سوالات بن رہے ہیں۔ پہلا یہ کہ پاکستان قومی اتحاد کب اور کیوں تشکیل دیا گیا، تو اس کے آنسر میں آپ لکھیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے حزب اختلاف کی 9 جماعتوں نے متحد ہو کر مارچ 1977 عیسوی میں پاکستان قومی اتحاد تشکیل دیا۔ جیسا کہ آپ کو روزانہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اہم نکات مارکر سے لکھنے ہیں، تو اس سوال کے اندر آپ مارچ 1977 اور پاکستان قومی اتحاد PNA مارکر سے لکھیں گے۔ تو اس کے بعد دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ کا دوسرا سوال ہے احتجاجی تحریک سے کیا مراد ہے۔ آپ لکھیں گے پاکستان قومی اتحاد نے پاکستان پیپلز پارٹی پر دھاندلی کا الزام لگا کر احتجاجی تحریک شروع کر دی۔ اس سوال کے اندر آپ دھاندلی مارکر سے لکھیں گے۔ تو آئیے اب ہم نیکسٹ پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو اور پاکستان قومی اتحاد کے درمیان مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات شروع ہوئے۔ اب یہ مذاکرات جاری ہی تھے کہ جنرل محمد ضیاء الحق نے مارشل لا، اب آپ لوگ کھول لیجئے صفحہ نمبر 5، اس میں ہے نافذ کر دیا، یعنی پچھلے پیج میں ہم نے پڑھا تھا مارشل لا نافذ کر دیا۔ تمام سیاسی جماعتوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس طرح سیاسی منظرنامہ یکسر تبدیل ہو گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو نواب محمد احمد خان قتل کیس میں سزائے موت دے دی گئی۔ اس کے اندر آپ کا سوال یہ بن رہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کا کب اور کیسے خاتمہ کیا گیا۔ آنسر میں آپ لکھیں گے ذوالفقار علی بھٹو اور پاکستان قومی اتحاد کے درمیان مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات شروع ہوئے اور ابھی یہ مذاکرات جاری ہی تھے کہ جنرل محمد ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر دیا۔ تمام سیاسی جماعتوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس طرح سیاسی منظرنامہ یکسر تبدیل ہو گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو نواب محمد احمد خان قتل کیس میں سزائے موت دے دی گئی۔ اس کے اندر آپ مذاکرات، مارشل لا، گرفتار اور نواب محمد احمد خان مارکر سے لکھیں گے۔ سوال اسی پیراگراف میں سے یہ بن رہا ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا کیوں نافذ کیا، تو اس کا آنسر بھی سیم وہی ہے جو پہلے والے کا تھا، اور اس کے آنسر میں بھی آپ سیم وہی لفظ مارکر سے لکھیں گے، لیکن اینڈ سے اس کا آنسر تھوڑا سا کٹ ہوگا، اور وہ یہ دیکھیں آپ اس طرح سیاسی منظرنامہ یکسر تبدیل ہو گیا۔ یہاں تک آپ اس کا آنسر لکھیں گے۔ تو آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے پیراگراف کی طرف۔ جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا کے ذریعے سے اقتدار حاصل کر کے قوم سے اپنے خطاب میں ملک میں 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کا وعدہ کیا، مگر مختلف وجوہات کی بنا پر انتخابات ملتوی یعنی تاخیر کیے جاتے رہے۔ آخرکار 1958 عیسوی میں غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کرائے گئے، نان پارٹی بیسس، اور صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے محمد خان جونیجو کو وزیر اعظم نامزد کیا گیا تھا۔ تو اب اس میں جو ہم نے پڑھا ایک سوال بن رہا ہے کہ 1958 عیسوی کے انتخابات کا پس منظر بیان کریں۔ تو آپ اس میں لکھیں گے جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا کے ذریعے سے اقتدار حاصل کر کے قوم سے اپنے خطاب میں ملک میں 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کا وعدہ کیا، مگر مختلف وجوہات کی بنا پر انتخابات ملتوی کیے جاتے رہے۔ آخرکار 1958 عیسوی میں غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کرائے گئے اور صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے محمد خان جونیجو کو وزیر اعظم نامزد کیا گیا۔ اب آگے دیکھیں، محمد خان جونیجو اگرچہ غیر جماعتی اسمبلی کے رکن تھے، مگر قریباً 2 ماہ کے اندر انہوں نے اپنے حامیوں کی مدد سے مسلم لیگ کے نام سے سیاسی جماعت قائم کر کے ملک میں جماعتی سیاسی نظام بحال کر دیا۔
کا سوال یہ بن رہا ہے کہ ملک میں جماعتی سیاسی نظام کیسے بحال کیا گیا؟ تو اس کے آنسر میں آپ لکھیں گے محمد خان جونی جو اگرچہ غیر جماعتی اسمبلی کے رکن تھے مگر قریباً 2 ماہ کے اندر انہوں نے اپنے حامیوں کی مدد سے مسلم لیگ کے نام سے سیاسی جماعت قائم کر کے ملک میں جماعتی سیاسی نظام بحال کر دیا۔ سوال کے اندر آپ 2 ماہ جماعتی سیاسی نظام مارکر سے لکھیں گے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، ہم نے پیچھے 1973 عیسوی کی آئین میں جو ترامیم کی گئی تھی وہ پڑھی تھی، ہم نے وہ 7 پڑھی تھی، تو اب یہ 8ویں ترمیم ہے جو جا کے 1958 میں کی گئی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں 1958 عیسوی میں آئین پاکستان، 1973 عیسوی میں 8ویں ترمیم کی گئی۔ اس ترمیم کی روح سے صدر پاکستان کو کئی اضافی اختیارات اور آئینی طاقت حاصل ہو گئی۔ یہ اختیارات آئین پاکستان کے آرٹیکل 58 میں شامل ہوئے، جس کے تحت صدر پاکستان کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ پاکستان کی قومی اسمبلی کو تحلیل کر سکتا تھا، جبکہ سینٹ کو تحلیل کرنے کا کوئی اختیار نہ تھا۔ سوال یہ بن رہا ہے کہ 8ویں آئینی ترمیم کب کی گئی اور وہ کیا تھی؟ اس کے آنسر میں آپ لکھیں گے 1985 عیسوی میں، یعنی 1985۔ اس کو آپ مارکر سے لکھیں گے۔ آئین پاکستان 1973 عیسوی میں 8ویں ترمیم کی گئی۔ اس ترمیم کی روح سے صدر پاکستان کو کئی اضافی اختیارات اور آئینی طاقت حاصل ہو گئی۔ اس میں آپ صدر پاکستان مارکر سے لکھیں گے۔ اس کے بعد ہے آئین پاکستان کے آرٹیکل 58(2)B یعنی 58(2)B کی روح سے صدر پاکستان وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو بھی فارغ کر سکتا تھا۔ اس میں آپ کا سوال یہ بن رہا ہے کہ آرٹیکل 58(2)B کیا ہے؟ تو اس کے آنسر میں آپ لکھیں گے آئین پاکستان کے آرٹیکل 58(2)B کی روح سے صدر پاکستان اور وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو بھی فارغ کر سکتا تھا۔ یہ آگے دیکھیں محمد خان جونی جو چونکہ وہ جمہوری مزاج کے آدمی تھے، اس لیے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ان کی بہت زیادہ ہم آہنگی نہ ہو سکی۔ دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے، جس کی بنا پر جنرل محمد ضیاء الحق نے 29 مئی 1988 عیسوی کو آئین پاکستان کے آرٹیکل 58(2)B یعنی 58(2)B کے تحت اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے محمد خان جونی جو کی حکومت کا خاتمہ کر دیا اور قومی و صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی۔ سوال ہے کہ محمد خان جونی جو کون تھے؟ تو اس کے آنسر میں آپ یہ لکھیں گے صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے محمد خان جونی جو کو وزیر اعظم نامزد کیا گیا۔ محمد خان جونی جو اگرچہ ایک غیر جماعتی اسمبلی کے رکن تھے مگر قریباً 2 ماہ کے اندر انہوں نے اپنے حامیوں کی مدد سے مسلم لیگ کے نام سے سیاسی جماعت قائم کر کے ملک میں جماعتی سیاسی نظام بحال کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ محمد خان جونی جو کی حکومت کا خاتمہ کب اور کیسے ہوا؟ تو اس کے آنسر میں آپ لکھیں گے محمد خان جونی جو چونکہ جمہوری مزاج کے آدمی تھے، اس لیے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ان کی بہت زیادہ ہم آہنگی نہ ہو سکی۔ دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے، جس کی بنا پر جنرل محمد ضیاء الحق نے 29 مئی 1988 عیسوی کو آئین پاکستان کے آرٹیکل 58(B) کے تحت اختیارات استعمال کرتے ہوئے محمد خان جونی جو کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اس سوال کے اندر آپ جمہوری مزاج 58(B) اور 29 مئی 1988 مارکر سے لکھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے تمام سوالات ملاحظہ کریں۔ امید کرتی ہوں کہ آج ہم نے جتنا پڑھا آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ہم کل پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔